دیکھیے ہمارا جو دماغ ہے یہ جو پیغام ہماری باڈی کو دیتا ہے یہ نروس کے تھرو دیتا ہے. یعنی آپ دماغ میں کوئی چیز سوچتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ اوپر اٹھنا چاہیے یا مجھے اس کو پکڑنا چاہیے، تو یہ میسج برین سے اسپائنل کارڈ کے تھرو نروس میں آتا ہے، اور پھر یہ نروس ہماری اس ہاتھ کو پکڑتی ہیں اور اس چیز کو پکڑ کے تو اگر لکھنا چاہتے ہیں تو لکھنا شروع کر دے گی. تو اس لیے جو ہماری برین کی کمیونیکیشن ہوتی ہے ٹو اور باڈی وہ تھرو نروس ہوتی ہے، اور ہمارے برین سے اسپائنل کارڈ کے تھرو یعنی ہمارے حرام مغز کے تھرو یہ نروس نکلتی ہیں. ہماری نیک میں مورے ہوتے ہیں، ان کے درمیان سے نروس نکل رہی ہوتی ہیں جو ہمارے بازوؤں کو کنٹرول کرتی ہیں. اس سے نیچے آپ آ جائیں تو ہماری چیسٹ کو کنٹرول کرتی ہیں. اس سے نیچے لمبر ریجن آ جاتا ہے جو ہماری ٹانگوں کو کنٹرول کرتی ہے، ہماری پیروں کو. تو یہ ایک نظام ہے. اب اس کی جو بیماریاں ہیں، اگر تمام جو نروز ہیں ہماری وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں تو اس کو ہم پولی نیوروپیتھی کہتے ہیں. یعنی نروز کی جو انجریز ہوتی ہیں ان کو ہم، انجریز سے مطلب یہ ہوتا ہے اس کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو ہم نیوروپیتھی. ایک تو ہے نا کہ انجری ہو گئی، مثال کے طور پہ آپ کو شیشہ لگا، خدا نہ خواستہ کوئی چوٹ لگی، یہاں پہ چوٹ لگی، یہ نرو کٹ گئی. یہ جب آپ کی نرو کٹ گئی تو آپ کی ہاتھ کی موومنٹ خراب ہو گئی. تو یہ ایک آئسولیٹڈ نرو انجری ہے. اس کو مونو نیورائٹس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی مونو کا مطلب ایک ہوتا ہے. یہاں پہ بیماری بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ایک نرو آپ کی، یہاں پہ کوئی ٹیومر ہو سکتا ہے، یہاں پہ کوئی اور. اگر آپ کی ایک نرو کے اوپر چوٹ آتی ہے تو صرف وہ نرو آپ کی یا بیماری ہوتی ہے تو وہ افیکٹ ہوگی. لیکن ہمارے یہاں کچھ کلاسیکل بیماریاں ہوتی ہیں جن کے اندر ساری نروز ہماری انوالو ہوتی ہیں آہستہ آہستہ، جن کو پھر ہم پولی نیوروپیتھی کہتے ہیں. پولی کا مطلب ہے بہت ساری، نیوروپیتھی کا مطلب ہے نروز کی بیماری. اب اس کو شروع کرتے ہیں. سب سے جو کامن پاکستان میں ہم نے دیکھی ہے وہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہے. جو ہمارے شوگر کے مریض ہوتے ہیں، یہ اگر شوگر بہت عرصے تک رہے اور کنٹرول نہ ہو تو اس سے پھر ان کی جو ہاتھ ہوتے ہیں اور جو پیر ہوتے ہیں ان دونوں میں سنسناہٹ آ جاتی ہے. یہ سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نمنس آنا شروع ہو جاتی ہے، محسوس کرنے کی صلاحیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ٹانگوں میں، پیروں میں محسوس ہونے کی صلاحیت کم ہوگی تو ایسے لوگ جب جوتے پہنتے ہیں، اگر جوتے میں کوئی کیل ہو یا کوئی اور چیز ہو وہ ان کو چبھتی ہے، ان کو محسوس نہیں ہوتی اور پیروں میں زخم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو دس از ڈیو ٹو ڈائبیٹک نیوروپیتھی موسٹ کامن. اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں کے اندر یہ نمنس ہوتی ہے اور وہ جب کسی چیز کو چھوتے ہیں، محسوس کرتے ہیں تو ایگزیکٹلی 100% ان کو وہ فیلنگ نہیں ملتی. تو ڈائبٹیز جو نیوروپیتھی ہوتی ہے اس کے اندر ہاتھ، لیکن زیادہ تر پیر یہ افیکٹ ہوتے ہیں. پھر چونکہ ان کے اندر پوزیشن سینس کا پرابلم آتا ہے، جب یہ کھڑے ہوں تو ان کا بیلنس تھوڑا سا خراب ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں بڑا کامن لفظ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، جس کو ڈائبیٹک فٹ کہتے ہیں. اور ڈائبیٹک فٹ میں سب سے بڑی مثال یہی ہوتی ہے کہ سنسیشنز نہیں ہوتی. حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے بعض اوقات یہ سنسیشن اتنی کم ہو جاتی ہیں کہ آپ کی فٹ کا فریکچر ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی موچ آئی، ہڈی ٹوٹ گئی اور آپ کو درد نہیں ہوا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. So that is also in diabetic neuropathy. So ڈائبٹیز کی جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے پیروں کو ہر روز چیک کیا کریں، اسی طرح ان کو صاف رکھا کریں، ان کو کلین رکھا کریں، اور یہ دیکھتے رہا کریں کہ ان کے اندر موومنٹ ہے یا نہیں. اگر موومنٹ نہیں ہے تو ایکسرسائز کرتے رہا کریں، اپنے پیروں کو یوں کرتے رہا کریں تاکہ ان کے اندر جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ ٹھیک ہو اور ان کی موومنٹ ٹھیک ہو، کانٹریکچر ان کے اندر ڈیولپ نہ ہو. ڈائبیٹک نیوروپیتھی کے بعد پھر B12 نیوروپیتھی ہوتی ہے. اگر وائٹامن B12 کی آپ کی کمی ہو اس کی وجہ سے بھی ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہو سکتی ہے. اس کے اندر بھی آپ کی سنسیشن اسی طرح پیروں کے اندر کم ہو جائے گی، اسی طرح آپ کی پاور کم ہو جائے گی. تو اس لیے دیٹ از اندر کوز. آپ جب اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے
تو اگر آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے تو نیوروپیتھیز ہو رہی ہیں تو وہ یہ آپ کا وائٹامن B12 لیول اینڈ وائٹامن D اوور آل ضرور چیک کرے گا۔ پھر اس کے بعد جو آپ کی ڈائبٹیز کامن ہے، جو آپ کی نیوروپیتھیز کامن ہیں، ان کے اندر ایک بڑی انفلیمیٹری نیوروپیتھی ہوتی ہے جس کو GB سنڈروم کہتے ہیں، گیون برے سنڈروم، GB سنڈروم۔ اب آپ کو یہ لفظ کو سمجھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ عام طور پہ یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے، یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا بڑی عمر کے لوگ، یا جن کا امیون سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا۔ بچوں میں جو میں نے دیکھی ہے ان میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بچہ کرکٹ کھیل رہا ہے، کھیلتے کھیلتے ایک دم گر گیا، گھر میں آیا، ماں باپ کو کہا کہ جی میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میری ٹانگوں میں طاقت نہیں ہے۔ ماں باپ نے کہا چل کے دکھاؤ، لنگڑا کے چل رہا۔ دوسرے دن پتہ لگا کہ چلنا ہی چھوڑ دیا اس نے۔ تیسرے دن پتہ لگا کہ ہاتھ بھی کمزور ہو گئے۔ چوتھے دن پتہ لگا کہ ہو سکتا ہے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہو، آنکھیں بھی کے پٹھے بھی کمزور ہو گئے۔ سو دس از اے بیماری، اے ڈیزیز جو اسینڈ کر رہی ہوتی ہے، اور یہ وائرل بیماری ہوتی ہے، اور اس کو GB سنڈروم کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ سب کے لیے جان لیوا ہو، کئیوں میں صرف ٹانگوں میں کمزوری کر کے ایک دو دن میں رہ کے ختم ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، ہمارا امیون سسٹم اس کو ختم کر دیتا ہے۔ کئیوں میں یہ بڑھتی جاتی ہے، اور اگر یہ بازوؤں تک چلی جائے اور سانس تک چلی جائے دین یو ہیو ٹو گو ٹو دا ہاسپٹل۔ اس کے اندر پھر وینٹیلیٹر تک بھی جانا پڑتا ہے، اور اس کے ٹریٹمنٹ کے اندر امیونوگلوبولنز لگانی پڑتی ہیں، اسٹیرائڈ دینے پڑتے ہیں۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے فزیشین پہ، لیکن یہ بھی ایک نیوروپیتھی کی قسم ہے۔ اور میں نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ نیوروپیتھی میں یہ جو گیون برے سنڈروم کے پیشنٹس ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ نہ کرے اتنے سیریس نہیں ہوتے، ان میں سے واسٹ میجورٹی ٹھیک ہو کے بغیر امیونوگلوبولنز لگائے ہوئے یا وینٹیلیٹر پہ جائے ہوئے گھروں میں چلی جاتی ہے۔ کئیوں کو تو یہ ہوتی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ٹھیک بھی ہو جاتی ہے۔ کئیوں میں کمزوری رہ جاتی ہے، اور جن میں کمزوری رہ جاتی ہے ان کے اندر پھر فٹ ڈراپ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا پاؤں اوپر اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو جب وہ چلتے ہیں تو پاؤں گھسیٹ کے چلتے ہیں۔ اس صورت میں پھر آپ کو ری ہیبلیٹیشن کے طور پہ ان پیشنٹس کو سپلنٹس دینے پڑتے ہیں، AF4 جسے کہتے ہیں وہ دینا پڑتا ہے تاکہ چلے تو ان کی روڈ کلیئرنس ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک بڑی کامن کاز ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ٹاکسک نیوروپیتھی ہوتی ہے۔ میں نے بہت سے پیشنٹ دیکھے ہیں جنہوں نے کشتے کھائے۔ ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو میٹلز کے کشتے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، ان سے یا کسی اور ایسے کھانے پینے کی چیز سے جو پوائزنس ہو سکتی ہے، اس سے آپ کی پوری باڈی کے اندر نیوروپیتھی پیدا ہو سکتی ہے، جس کو ٹاکسک نیوروپیتھی کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ نیوروپیتھیز ایسی ہوتی ہیں جو کنجنٹل ہوتی ہیں، جن میں جو سب سے کامن میں دیکھتا ہوں اس کو ہم کہتے ہیں شارکوٹ میری ٹوتھ ڈیزیز۔ یہ ہمارے چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد چلنا شروع کر دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ ماں باپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جب چلتے ہیں تو اپنے پاؤں سیدھے نہیں رکھتے، بلکہ چلتے ہوئے ان کو پاؤں اٹھانا پڑتا ہے، یہ گھسیٹ کے چلنا پڑتا ہے، جب پاؤں تھوڑے سے ٹیڑھے ہوتے ہیں ان کے۔ اور پھر ماں باپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹانگیں پتلی ہیں، پٹ ان کے جو تھائز ہیں وہ ٹھیک ہیں، ٹانگیں ان کی پتلی ہیں۔ ان بچوں کے اندر جو ہے پھر ہم ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کرتے ہیں which is called EMG NCS electromyography and nerve conduction studies۔ اس سے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اصل بیماری کون سی ہے، کون سی نیوروپیتھی ہے، یہ ہے بھی یا نہیں ہے، اور یہ پروگریسو ہوتی ہے۔ اور اس نیوروپیتھی کو دیکھیے، یہ ان کا پھر علاج نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں نا کیور ہے کہ کسی کو شارکوٹ میری ٹوتھ ڈیزیز یا نیوروپیتھی ہو گئی ہے تو یہ 100%، ایسا نہیں ہے۔ دیر از نو میڈیسن وچ کین ٹریٹ اور کیور، لیکن اس کے پھر ری ہیب اسٹیپس ہوتے ہیں۔ اب اس پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے کئی دفعہ لوگ جو پرسکرائبر ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ مثال کے طور پہ میرا ایز اے ری ہیب کنسلٹنٹ، میرا جو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جن کو شارکوٹ میری ٹوتھ ڈیزیز ہوتی ہے ان کو بریسز
لیٹ سے لیٹ دینا چاہیے، کیونکہ جب آپ بریس دے دیں گے تو ان کی جو ویکنس ہوتی ہے وہ جلدی بڑھ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ایسے بچوں کو آپ ہائی ٹاپ جاگرز دیں، عام جاگرز، انہیں کہ پاؤں سے لگانا چلیں، جاگرز دیں۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ کون سی ضرورت ہے بریس کی کہ نہیں۔ ایون سم ٹائمز یو نیڈ اے سرجیکل کریکشن آف دوز پیشنٹس، دین یو شوڈ ہیو اے میڈیکل بورڈ اینڈ اے ڈسکشن ود این آرتھوپیڈک سرجن اینڈ دین میک اے ڈیسیژن، ناٹ آل بائی یور سیلف۔ تو اس لیے یہ مختلف اقسام کی نیوروپیتھیز ہیں۔ ایک میں آپ کو ٹپ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یاد رکھیے گا، اگر مسل کی بیماری ہوگی یعنی پٹھوں کی بیماری ہوگی تو وہ ہمارے جسم کے بڑے پٹھوں پہ ظاہر ہوگی۔ مثلا بیٹھ کے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، بازوؤں کو اوپر لے جانا مشکل ہو جائے گا، یہ مایوپیتھیز ہے، مسل کی بیماریاں۔ اگر کسی کو نیوروپیتھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری لمز ہیں ان کا جو ڈسٹل پارٹ ہے، یعنی ہمارے مثال کے طور پہ بٹن کھولنا مشکل ہو جائے گا، کوئی چیز کو پکڑنا مشکل، جو فائن ورک ہے یہ اگر افیکٹ ہوگا تو یہ نیوروپیتھی ہوتی ہے، اور نیوروپیتھی میں سنسیشن بھی افیکٹ ہوتی ہیں، اور اگر بڑے پٹھوں کے اندر کمزوری ہوتی ہے تو یہ مایوپیتھی ہوتی ہے۔ تھینک یو۔